حاضرین مسجد میں سے ایک شخص کا سوال ہے کہ ماں سے دودھ بخشوانے کا رواج جو لوگوں میں عام ہو چکا ہے، اس کی قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا حقیقت ہے؟ اب یہ تو ہے کہ ماں کی اہمیت ہے اور دودھ پلانے کی بھی اہمیت ہے، یہاں تک کہ کوئی اجنبی عورت بھی کسی بچے کو 2.5 سال کی عمر کے اندر اندر پلا دے تو وہ بھی جو ہے رضاعی ماں ہو جاتی ہے۔ لیکن اب ماں سے دودھ بخشوانا اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ ارے اپنے قصور معاف کراؤ۔ اب دودھ اس وقت تو تم بے قصور تھے جب دودھ پی رہے تھے، تو اس کو کیا بخشوانا ہے؟ جب ہوش حواس والے ہوئے تو نافرمانی دنیا بھر کی ہے، اس کا کبھی احساس نہیں ہے۔ بھئی وہ تو ماں کا حق تھا، اس نے دودھ پلایا، اس کو کیا معاف کرا رہے ہو؟ بھئی ماں نے جو آپ کے ولادت سے پہلے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، ان تکلیفوں کا جو جھٹکے لگے ہیں، کوئی ایک صاحب جنہوں نے اپنی والدہ کو اپنے سر پر کندھے پر اٹھا کر کے اور تپتے ہوئے ریگزاروں سے 17 مرتبہ حج کرایا۔ پھر انہوں نے آ کر ایک بزرگ سے پوچھا کہ کیا میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری پیدائش کے وقت جو ماں کو جھٹکے لگے، شاید ایک جھٹکے کا حق ادا ہو گیا۔ کیا بخشوانا کیا؟ بھئی اس کے حقوق ادا کرو، نافرمانی سے بچو۔ کہ اللہ جل وعلا نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم جو ہے وہ اپنی عبادت کے حکم کے فوراً بعد دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ صرف اسی کی پوجا کرو، اسی کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو وہ تو کرنے نہیں برابر۔ ماں باپ کی نافرمانی، اللہ اکبر، نافرمانی تو بہت بڑی بات ہے۔ اسی آیت کریمہ کے آگے فرمایا گیا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تمہارے پاس، یعنی تم جوان ہو وہ بوڑھے ہو جائیں، دونوں یا ایک، تو تم کیا کرو گے؟ فلا تقل لہما اف، تو اف بھی مت کہنا۔ آج کے تو کیا کیا سنا دیتے ہیں معاذ اللہ ماں باپ کو، یا اب باپ سے کبھی ڈرتے تو ماں کو تو چھوڑتے ہی نہیں ہے۔ اگر بیوی نے تھوڑی سی شکایت کر دی تو اگر ماں نے اپنے بڑھاپے کی وجہ سے بیوی کو کچھ کہہ بھی دیا ہو تو اس سے 10 گنا زیادہ اس کو سنا دیتا۔ جبکہ قرآن نے کیا فرمایا؟ قرآن مجید نے فرمایا کہ بوڑھے ہو جاؤ۔ اب بوڑھے ہونے میں سمجھ کمزور ہو جاتی ہے، بولنے کی عادت پڑ جاتی ہے، تو بولیں گے بالکل بچوں جیسا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز کو بار بار دہرائیں گے۔ اب اس میں جو ہے وہ کبھی بچہ جو ہے وہ لڑکا جو ہے وہ کہتے کیا بڑبڑ لگائے ہوئے ہر وقت بیوقوفوں کی طرح۔ تو قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ فلا تقل لہما اف، انہیں اف بھی نہ کہو، اور اعلیٰ نے ترجمہ کیا انہیں ہوں بھی نہ کہو۔ وہ نہیں کہتے، اردو میں کہتا ہے کہ یہ بھی مت کرو۔ اللہ اس سے یعنی اللہ فرما رہا ہے اپنے قرآن مجید میں، کلام مجید میں کتنی اہمیت ہے اس فرمان کی۔ ولا تنہرہما، اور ان دونوں کو جھڑکو بھی مت، ڈانٹو بھی مت۔ وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بڑے کرم والی بات کرو، نرمی والی بات کرو۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور رحمت سے نرمی کا بازو ان کے لیے پھیلا دو۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کی میرے خیال میں یہ اتنی تفصیل بتائی، اور کسی کے حق کی اتنی تفصیل نہیں ہوئی۔ جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے نرمی کے رحمت سے بازو پھیلا دو۔ وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ان کے لیے دعا کرو اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ان پر رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے میری پرورش کی ہے۔ تو یہ سب ہے ماں کے حقوق، یہ ادا کرو۔ وہ سوچتے ہیں کہ ماں سے کہا میرا دودھ بخش میں جا رہا ہوں جو ہے وہ فلاں جگہ پتہ نہ انہیں دودھ بخش دینا، تو دودھ بخش دیا اس نے، چھٹی بخش تو کیا ہو گیا اس سے؟
سب حقوق ہو گئے ادا. ماں باپ کے حقوق کو پہچانو اور ادا کرو. ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے اور ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے.